اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قل يا أيها الكافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کی دین میں فوج در فوج. فسبح بحمد ربک واستغفر، پس تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور استغفار کیجیے اس سے، انہ کان توابا، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الکافرون اور سورۃ النصر آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ نے سورۃ الکوثر سنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی.
آپ رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ گویا کہ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام قرآن کریم، اس کا تذکرہ تھا۔ اب سورۃ الکافرون میں قرآن کی دعوت کے جو منکر ہیں ان سے برات کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں سورہ مبارکہ تب نازل ہوئی کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، اور طریقہ یہ ہے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم خالص اللہ کی عبادت کریں گے۔ اگر آپ ٹھیک ہوئیے تو وہ بھی درست ہے، اور اگر ہم ٹھیک ہوئیے تو وہ بھی چل جائے گا۔ مل جل کر نظام چلاتے ہیں۔ بندہ گیا نا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے۔ اس نے ایک باندھ لیا اور ایک چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اگر یہ ٹھیک ہوا تو ادھر چلے جائیں گے اور یہ ٹھیک ہوا تو ادھر چلے جائیں گے۔ تو شک والا بندہ یوں ہی کرتا ہے نا۔ انہوں نے کہا جی اگر اللہ کی خالص عبادت ٹھیک ہوئی تو چلو پھر ہم آپ کے ساتھ چونکہ اس سال کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، اور ہمارے یہ معبودوں کی عبادت ٹھیک ہوئی نعوذ باللہ تو پھر آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب 2 ٹوک جواب ان کو دیجئے سبحان اللہ، کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کو میں درست نہیں سمجھتا۔ عبادت صرف ایک اللہ کی ہے اور یہی ٹھیک ہے، اور اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اگر شبہ رہ گیا تو پھر ایمان ہی نہ رہا۔ جیسا کہ دوسرے مقام پہ سورۃ الانعام میں ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے تو منع کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تم مجھے کیا کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں اے جاہلو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، حالانکہ اللہ کی طرف سے وہی آ چکی ہے اگر شرک کیا تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو میں اللہ کا در چھوڑ کر کسی کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے 2 ٹوک اعلان ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، آپ کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ہے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت پڑھی تو یہ سورت پڑھ کے آپ نے ان کو کافر بنایا یا کافر بتایا؟ کافر بتایا، کافر بتایا، بنایا نہیں، بنے ہوئے تو وہ خود تھے۔ یہ جو کافر بتانا اور بات ہوتی ہے، جی فلاں کافر نہ بناؤ، بنانا اور ہے، اگر کوئی کافر ہو تو کافر کو بتانا اور بات ہے۔ فرمایا یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، یعنی خالص عبادت اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تم نے کرنی ہے یہ گڑ وڑ والی عبادت، اور یہ عبادت اللہ کو پسند نہیں، لہذا جو تم کہتے ہو اس پہ میں نہیں آتا، اور جو میری دعوت ہے اس پہ آپ آنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر صلح کیسے ہوگی؟ ابو طالب کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس قریش کے بڑے سردار آئے اور بڑی پیشکش کی، آپ سنتے رہتے ہیں
تو ان کا آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے، سرداری چاہتے ہیں آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، عرب کی کسی حسین لڑکی سے شادی چاہتے ہیں تو آپ کہیں ہم فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ دھمکی بھی دی اگر ان تمام فرمائشوں کے باوجود پھر بھی آپ اس دعوت سے باز نہ آئے تو پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا نا، واحد چے در پائے ریزی زرش وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش امید و حراسش نباشد کس برینست بنیاد توحید بس۔ فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر اللہ کی توحید کا عقیدہ پختہ آ جائے، اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دو اس کو لالچ دلانے کے لیے، یا سر کے اوپر تلوار رکھ دو اس کو خوف دلانے کے لیے۔ امید و حراسش نہ باشد کس، اس کے دل میں نہ سونے کی لالچ جائے گی نہ تلوار کا خوف جائے گا، کیوں؟ برینست بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد لالچ یا تلوار کے روب پر نہیں، عقیدہ توحید پر رکھی گئی ہے۔ بنیاد کس پہ؟ عقیدہ توحید پر۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا نا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جب انہوں نے یہ لالچ اور دھمکی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک جواب دیا، فرمایا چچا جان میرے کوئی لمبے چوڑے مطالبے نہیں، میرا ایک ہی مطالبہ ان سے، یہ اقرار کریں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، غیر اللہ کی نفی کرنی پڑے گی تب صلح ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی صلح کا راستہ نہیں۔ سورہ صاد میں ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ۔ سارے سردار اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے چلو چلو اپنے الہوں پر ڈٹ جاؤ، اپنے عقیدے پر پکے ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے تو کوئی اور ہی لگتے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو معبود بنا لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گی۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پھر کہہ دیجئے نا میرے محبوب ان کافروں سے، جب تم میرے اللہ کی خالص عبادت کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کے لیے تیار نہیں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر لکم دینکم ولی دین، پھر تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ میرے دین دین توحید والا ہے، میرا دین وہ دین ہے جس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میں وہ دین لے کر آیا ہوں جس کو اسلام کہتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین نکالے، کسی اور راہ پر چلنے کی دعوت دے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں۔ وہی دین اسلام جو سچا دین ہے، دین توحید جو سچا دین ہے، اسی کی اتباع کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کسی اور دین کی اتباع جائز نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اور دین کا ایک معنی جزا بھی ہے، جیسے مالک یوم الدین میں ہے جزا کا معنی بدلہ۔ فرمایا لکم دینکم ولی دین، شرک کرو گے تو جزا تم پاؤ گے، یعنی جہنم کی صورت میں، کیونکہ اللہ نے اعلان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔
اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، رب نے اس کا ٹھکانہ دوزخ بنایا۔ تو شرک کرو گے تو لکم دینکم، تمہیں یہ جزا ملے گی دوزخ کی صورت میں، ولی دین، اور پھر میرے لیے میری جزا ہوگی۔ جو رب کی توحید کو ماننے والا، جو رب کی توحید کا جھنڈا بلند کرنے والا، رب نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری جزا تمہیں ملے گی اور میری جزا مجھے ملے گی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ یوں اعلان کریں گے نا، اس اعلان کے لیے تو سینہ بڑا چاہیے، اور اس اعلان کے لیے تو پھر مخالفتیں بھی ہوں گی، اور دشمن پھر اس اعلان کے لیے متحرک ہو جائیں گے، تو پھر گھبرانا نہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب دشمن اگر تمہارے متحرک ہو جائیں گے تو پھر رب العالمین بھی کوئی کمزور نہیں ہے، پھر رب العالمین کی رحمت اور اس کی نصرت بھی کوئی کمزور نہیں ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، پھر بھروسہ اللہ پر رکھنا، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ بے شک۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہی مدد کرنے والا۔ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جب تو اعلان کرے گا میرے محبوب غیرت کی وجہ سے، وہ اعلان کرے گا جو تیرے رب کا اعلان ہے، تو پھر دشمن اگر آپ پر حملہ آور ہوں گے تو فرمایا کوئی بات نہیں، اذا جاء نصر اللہ، ادھر اللہ کی مدد بھی آ جائے گی۔ اور دوسری جگہ پہ سورۃ المائدہ میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، جہاں آپ کو تبلیغ کا حکم دیا نا، میرے محبوب قرآن بیان کیجئے بلغ ما انزل الیک من ربک، اور وہاں آگے فرماتے ہیں جب آپ تبلیغ کریں گے لوگ آپ کی جان کے در پہ ہو جائیں گے، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے حملوں سے بچانے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ کون بچائے گا؟ اللہ۔ اللہ ہی بچانے والا ہے۔ چنانچہ ہجرت کی رات تلواریں چمک رہی تھی، بیچ سے اللہ نہیں نکال کے لے گئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آ گئی، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح آ جائے گی، فرماتے ہیں اللہ کی مدد اور فتح دو چیزیں فرمائیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فسرین فرماتے ہیں دشمن کے اوپر حاوی ہو جانا اور دشمن کے خطروں سے بچ جانا، یہ ہے نصرت اللہ تعالیٰ کی، اور فتح فرمایا کہ شہروں کے اندر اسلام کے پرچم لہرا دینا، یہ اللہ کی فتح ہے۔ فرمایا کہ صلح حدیبیہ کو بھی فتح ہی کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ وہ بھی اللہ کی نصرت تھی کہ وہ مکے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، تو انہوں نے نجاشی سے جا کر کہا تھا کہ ہمارے کوئی بھاگے ہوئے غلام آئے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جاؤ۔ ان کو یعنی صحابہ کرام کو غلاموں کے علاوہ اور کوئی حیثیت دیتے ہی نہیں تھے۔ اور سورۃ انفال میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يُتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اے میرے نبی کے صحابہ وہ وقت یاد کیجئے جب تم اتنے تھوڑے تھے اور حالت یہ تھی کہ تمہیں یہ خطرہ رہتا تھا کہ تمہیں کوئی اچک کر لے جائے گا، یعنی تمہیں حیثیت دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ حدیبیہ کے موقع پر وہ تمہارے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے تو معلوم ہوا انہوں نے آپ کو حیثیت دی نا، جو کل غلام کہتے تھے آج ان سے مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے ہیں، تو فرمایا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح تھی۔ تو حدیبیہ بھی کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، اور پھر فتح مکہ ہو گئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مکہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس مکہ سے کل آپ روتے ہوئے نکلے تھے اسی مکہ میں پھر آپ فاتح بن کر بھی آئے۔ تو یہ کس کی نصرت تھی؟ اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور فتح آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا،
اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہوں گے اللہ کی دین میں فوج در فوج. فوج افواج جمع فوج کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے عباس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کفار کے امیر تھے, اور ان کو لے کر گئے اور پناہ دینے کے لیے آپ نے فرمایا ان کو راستے میں کھڑا کرو اور یہ لشکر دکھاؤ ان کا کہ مسلمانوں کا لشکر کیسے جا رہا ہے اور کس ٹھاٹھ کے ساتھ جا رہا ہے. یہ وہی مکہ تھا جہاں کل ہمیں نماز پڑھنے کوئی نہیں دیتا تھا عرب میں, اور آج دیکھو کس طرح لشکروں کے لشکر, فوجوں کی فوجیں اسلام میں اور فاتح بن کر جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں. اصحاب رسول کی زبان پر, بعض لوگوں کی زبان پر یہ جملہ بھی آیا الیوم یوم الملحمہ, آج بدلہ لینے کا دن ہے, آج ان کو زخمی کرنے کا دن ہے, آج ان بے ایمانوں کے ٹکڑے اڑا دینے کا دن ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیے تھے, جنہوں نے ہمارے بچوں کو ذبح کیا تھا, اور جنہوں نے آگ کے انگاروں پر لٹایا تھا, اور جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے تھے. آج ان سے انتقام اور بدلہ لینے کا دن ہے. میرے نبی نے فرمایا نانا الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے, آج دشمن کو سینے سے لگانے کا دن ہے, آج وہ شخص جس نے دشمنی کی ہے آج اسے معاف کرنے کا دن ہے, آج اس کے گھر کو امن والا قرار دینے کا دن ہے. میرے نبی کے وہ اخلاق, میرے نبی کا وہ کردار کہ جس کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کل چاند کے ٹکڑے دیکھے تھے ایمان نہ لائے تھے, پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی آوازیں سنی تھی پھر بھی ایمان نہ لائے تھے, درختوں کا چل کے آپ کو سلام کرنا پھر بھی ایمان نہ لائے تھے, لیکن میرے نبی کے اچھے اخلاق دیکھ کر وہ بھی پکار اٹھے کہ لا الہ الا اللہ, آپ کے علاوہ کوئی الہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. فرمایا ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, دین کے اندر فوجوں کی فوجیں داخل ہو جائیں گی. تو پھر فسبح بحمد ربک واستغفر, پھر تسبیح بیان کر اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور استغفار کر. ہمارے یہاں جب جشن آزادی ہوتا ہے 14 اگست, تو اللہ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے, تو ایک لمبی قطار ہوتی ہے نوجوانوں کی, موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکالے ہوئے اور ڈھان 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 ادھر جا رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ آزادی منائی جا رہی ہے, آزادی منائی, بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور مرد اکٹھے ناچ رہے ہیں جی. یہ جی آزادی منائی جا رہی ہے. جس اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے اس اللہ کی خوب نافرمانی کی جا رہی ہے, یہ آزادی منائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر, آزادی یوں منائی جاتی ہے رب کی تسبیح بیان کر, رب کی تعریف کر, رب کے سامنے استغفار کر. چنانچہ جو چاشت والی نماز ہے نا, یہ فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے گھر پڑھی, 8 رکعتیں پڑھی. تو آزادی یوں منائی جاتی ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے پہلے بھی, ایک دفعہ شاید آپ کو واقعہ سنایا خوشاب میں. تو یہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے, ہمارے محلے کے ایک ادھر حاجی صاحب تھے, ان کا بیٹا الیکشن لڑ رہا تھا, گرمیوں کے دن تھے, عصر کے ٹائم تقریباً نتیجہ آ جاتا تھا. تو عصر کے ٹائم نتیجہ آ گیا, وہ جیت گیا. مغرب کا تھوڑا سا یعنی ٹائم رہتا تھا, سورج تھوڑا سا رہتا تھا, وہ حاجی صاحب آئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں, عصر کی نماز, یعنی خوشی میں نا وہ تھوڑا بھنگڑے شنگڑے ہوتے رہے تو لیٹ ہو گئے نماز سے. تو استاد جی ہمارے بیٹھے تھے سامنے, انہوں نے کہا بھائی حاجی صاحب مبارک ہو, بیٹا آپ کا جیت گیا. انہوں نے کہا جی استاد جی, میں نے کہا چلو شکرانے کے لیے نماز پڑھاؤں. استاد جی فرض کہا یہ تو نفلوں کا ٹائم نہیں ہے, شکرانے کے لیے. کہتے نہیں جی ابھی عصر کی رہتی ہے, وہ پڑھنے آئے. استاد جی نے کہا حاجی صاحب یہ چنگا شکرانہ ہے کہ فرض نماز بھی آپ نے لیٹ کر دی. یہ تو استغفار کرنا چاہیے کہ آج تو عبادت زیادہ کرنی چاہیے تھی, لیکن ہم نے جو کرنی ہے اس میں بھی کیا ہو دی, کمی کر دی ہے. تو شکرانے کے لیے تو عبادت میں, اب عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, کتنی نماز ہو گئی, 5 کی بجائے 6 ہو گئی. روزانہ 5 ہے, آج 6 ہیں. میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں مولوی کی چھٹی عید والے دن ڈبل ہو جانی, باقی لوگوں کی بالکل چھٹی ہو جانی اور مولوی کی ڈیوٹی زیادہ ہو جانی. اور اس دن
مزے کی بات یہ ہے کہ عام نمازوں میں ساتھ قاضی صاحب کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے اذان بھی دینی، اقامت بھی، اس دن ان کی چھٹی ہے، اذان بھی کوئی نہیں، اقامت بھی کوئی نہیں۔ کیوں نہیں اذان اقامت؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ روزانہ بلایا جاتا ہے، اذان گھر سے بلانے کے لیے، جو آواز سنیں مسجد میں آئیں، اور اقامت یہ کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے، ان کو بلانے کے لیے آؤ بھائی کھڑے ہو جاؤ صف میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ 2 دفعہ بلایا جاتا ہے، اور جب خوشی کا دن آیا 1 دفعہ بھی نہیں بلایا گیا، آج بن بلایا آ کے سجدہ کرو، نہ گھر سے بلایا جائے گا نہ یہاں بلایا جائے گا، آج بن بلائے سجدہ کرو۔ مومن کی خوشی ہے اسی میں کہ وہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ ناچنا اور گانا اور عیاشیاں اور یہ جناب پتہ نہیں کیا سے کیا خرافات، اس طرح یہ تو غیروں کا طریقہ ہے خوشیاں منانے کا، مومن کا طریقہ تو یہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے کیا کہا تھا پہلے اس بارے میں؟ وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لكم خطاياكم۔ جب فتح ہو جائے نا تو 2 کام کرنے، ایک تو سجدہ شکر بجا لانا ہے اور دوسرا گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ان بدبختوں نے ان دونوں باتوں کا مذاق اڑایا، سجدے کی بجائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے او جی آتے ہیں، اور حطۃ کو بگاڑ کر حنطۃ، ہمیں گندم چاہیے، اس کا بھی مذاق اڑایا۔ اللہ فرماتے پھر کیا ہوا؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر ہم نے سخت عذاب بھیج کے ذلیل کر دیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی وہ ذلیل اور رسوا ہوا۔ آخری بات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی دعا عطا فرمائی تھی، فرماتے ہیں میں عمر میں چھوٹا تھا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بڑے صحابہ کو بلاتے تھے مجھے بھی ساتھ بٹھا لیتے تھے، اور تفسیر کے معاملے میں بالخصوص میری رائے کو بڑی ترجیح دیتے تھے۔ فرمانے لگے مجھ سے پوچھا، صحابہ اکرام ہی بیٹھے تھے عمر کے پاس بڑے بڑے، ان سے پوچھا، پھر مجھ سے پوچھا کہ جو سورۃ النصر ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ بعض نے کہا جی اللہ کی مدد اور فتح کی بشارت سنائی گئی ہے، بعض نے کہا اس میں تسبیح کا حکم ہے، تحمید کا حکم ہے، بعض نے کہا استغفار کا حکم ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا عبداللہ تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ انہوں نے فرمایا میری بھی یہی رائے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا، آپ دنیا میں ویسے عام لوگوں کی طرح تو نہیں آئے تھے نا، ایک مشن لے کر آئے تھے، اللہ کی مدد آئی، فتح ہوئی، آپ کا مشن ہوا مکمل، آپ تسبیح کریں اور استغفار کریں۔ جیسے ہم نماز مکمل کرتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، جو کام کرنے آئے تھے وہ کام ہو گیا پورا، اب اس میں کمی کوتاہی یا اللہ معاف فرما۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ سورۃ النصر نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے اور ابو بکر صدیق رونے لگ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کہ ہم نے کہا اس بڈھے کو کیا ہو گیا، یعنی ہم حیران ہو کر کہنے لگے اس کو دیکھو یہاں تو فتح اور کی بشارت دی جا رہی ہے اور یہ رو رہا ہے۔ تو کہنے لگے پھر بعد میں ہمیں سمجھ آیا کہ جتنا ابو بکر سمجھا تھا اتنا کوئی نہیں سمجھا تھا۔ ابو بکر تو اس وجہ سے غمزدہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا تو ان قریب اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، اور پھر نبی پاک جب چلے جائیں گے تو پھر رونا تو آنا تھا ابو بکر صدیق۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، فسبح بحمد ربک واستغفر، بس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب
رب کی تعریف کے ساتھ اور استغفار کیجئے، انہو کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔